السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ الحج آیت نمبر 66 سے آخر السورہ بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وهو الذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ان الانسان لکفور۔ وہی ہے جس نے تمہیں زندگی دی پھر تمہیں مارتا ہے پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی منکر حق ہے۔ انسان کو اللہ کا زندگی بخشنا ایسا احسان ہے جسے ہر شخص احسان سمجھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا انسان کو موت دینا اس لحاظ سے احسان ہے کہ اگر آدم سے لے کر موجودہ دور تک آج تک تمام مخلوق زندہ رہتی تو انسان کو زمین پر کھڑا ہونے کی جگہ نہیں ملتی۔ وسائل معاش اور ضروریات زندگی کا مہیا ہونا تو دور کی بات ہے، لہذا اللہ تعالیٰ ساتھ ہی ساتھ پہلوں کو موت کی نیند سلا کر آنے والوں کے لیے جگہ اور ضروریات زندگی مہیا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح مرنے کے بعد زندہ کرنا، پھر ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا دینا بھی اللہ تعالیٰ کا انسان پر احسان عظیم ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو اس اخروی زندگی اور اس کی تفصیلات سے بذریعہ وحی مطلع کر کے انجام سے خبردار نہ کرتے تو طاقتور اور درندہ صفت انسان کمزور انسانوں کو کچا چبا ڈالتے اور انہیں کبھی جینے کا حق بھی نہ دیتے، جس کا بالآخر نتیجہ یہ ہوتا کہ دنیا میں مسلسل جنگ اور بد امنی کی وجہ سے انسان کا وجود ہی صفحہ ہستی سے ختم ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات کے باوجود انسان کی حالت یہ ہے کہ وہ نہ کسی ایسے حقائق پر غور کرتا ہے اور نہ ہی اللہ کے ان احسانات کے لیے اس کا شکر گزار ہوتا ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ۔ ہم نے ہر ایک امت کے لیے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے جس پر وہ چلتے ہیں، لہذا انہیں اس معاملے میں آپ سے جھگڑنا نہیں چاہیے۔ آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیں، بلا شبہ آپ راہ راست پر ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب جانتے ہیں۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامۃ فیما کنتم فیہ تختلفون، اللہ ہی قیامت کے دن تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کریں گے جن میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر، کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ وہ سب کچھ جانتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہے؟ بلا شبہ یہ سب کچھ ایک کتاب لوح محفوظ میں درج ہے، اللہ کے لیے یہ بات بالکل آسان ہے۔ اس آیت میں منسک کا لفظ اگرچہ حج کے شعائر و احکام اور ادائیگی سے مختص ہو گیا ہے، اور مناسک حج سے مراد اعمال اور ارکان حج ادا کرنے کے مقامات، قاعدے اور طریقے ہیں، اور نسک اس قربانی کو کہتے ہیں، نسک اس قربانی کو کہتے ہیں جو حج کے دوران کی جاتی ہے۔ تاہم اس لفظ کے معنی میں
یہ وسعت ہے کہ اس کا اطلاق تمام عبادات کے طریقہ کار پر ہوتا ہے، اور یہ لفظ منہاج سے اخص ہے۔ منہاج کے معنی میں تمام شرعی احکام کی ادائیگی کا طریقہ کار شامل ہے، اور یہ طریقہ کار بھی اللہ ہی کی طرف سے بتایا جاتا ہے، اور منسک کا اطلاق صرف عبادات کے طریقہ کار پر ہوتا ہے۔ عبادات کا طریقہ کار ہر نبی اور اس کی امت کے لیے مختلف رہا ہے، اور اس میں وقت کے تقاضوں کو بھی ملحوظ رکھا جاتا رہا ہے، اور چونکہ یہ طریقہ کار بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، لہذا کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس بارے میں آپ سے بحث یا مباحثہ یا جھگڑا کرے، کیونکہ اس زمانے میں یہی طریقہ کار درست اور برحق ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے بتایا جا رہا ہے۔ مختلف انبیاء کی شریعت یا عبادات کے طریقوں میں تبدیلی اور اس کی وجوہ سب کچھ اللہ کے علم کے مطابق اور پہلے سے ہی طے شدہ ہیں، اور اللہ کی کتاب میں پہلے ہی سے سب کی ہوئی ہیں، لکھی ہوئی ہیں۔ پھر اللہ کو یہ بھی علم ہے کہ کون لوگ اس واضح سی بات پر بھی جھگڑے پیدا کرنے والے ہیں۔ اللہ کو ان سب باتوں کا پہلے سے علم ہے، پھر ان جھگڑا کرنے والوں کے درمیان فیصلہ کر کے انہیں ان کی ہٹ دھرمی کی سزا دینا اللہ تعالیٰ کی وسعت علم اور عظیم قدرت کے مقابلے میں بالکل ہیچ اور معمولی باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کسی کتاب میں کہیں بھی یہ ذکر موجود نہیں کہ اس اللہ نے فلاں فلاں ہستی کو فلاں فلاں اختیارات دے رکھے ہیں، لہٰذا ان کاموں میں تم ان سے رجوع کر کے ان سے اپنی حاجات طلب کر سکتے ہو۔ نہ ہی انہیں کسی علمی تحقیق سے یہ معلوم ہوا ہے کہ امور کائنات میں اللہ کے سوا کسی دوسرے کو بھی تصرف کا حق حاصل ہے، اور اس بنا پر ان کی بھی عبادت کرنا درست ہے۔ لہذا جو معبود ان لوگوں نے بنا رکھے ہیں، ان سے کئی صفات اور اختیارات منسوب کر دیے گئے ہیں، ان کے آستانوں پر جا کر دعائیں مانگی جاتی ہیں، نظریں چڑھائی جاتی ہیں، نیازیں دی جاتی ہیں، بعض کے طواف اور اعتکاف تک بعضوں کا طواف اور اعتکاف تک کیا جاتا ہے۔ ان کی حقیقت جاہلانہ عادات، جاہلانہ حرکات کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ۔ یہ لوگ اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہیں جن کے لیے نہ تو اللہ نے کوئی دلیل اتاری ہے اور نہ ہی خود انہیں کچھ علم ہے۔ ان ظالموں کا کوئی بھی تو مددگار نہیں ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ تو اس لیے ان کی مدد نہیں کریں گے کہ ان ظالموں نے اللہ کے شریک بنا کر ان کو ناراض کر دیا، اور ان کے معبود اس لیے مدد نہیں کر سکیں گے کہ ان میں اتنی قدرت ہی نہیں ہوگی۔ پھر ایسے لوگوں کے ظلم اور حماقت میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ دنیا میں بھی خسارہ اور آخرت کا بھی خسارہ پائیں گے۔ آگے ارشاد گرامی ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمُ النَّارَ وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير۔ اور جب ان پر ہم آیتیں ہماری پڑھی جاتی ہیں تو آپ ان کے چہروں پر ناگواری کے آثار دیکھتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی وہ ان لوگوں پر جھپٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے میں آپ کو بتاؤں اس سے بدتر چیز کیا ہے؟ آگ، جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کر رکھا ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی مشرکوں کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کی ایسی آیات پڑھی جاتی ہیں جن میں خالص توحید کا ذکر ہوتا ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ تصرف امور کے جملہ اختیارات صرف اللہ کو ہیں اور کوئی دوسرا ان میں شریک نہیں، تو ان مشرکوں کے تیور بگڑنے لگتے ہیں، اور وہ یوں
حیران ہو جاتے ہیں اور وہ اس طرح ناراض ہو جاتے ہیں کہ ابھی ایسی آیات سنانے والے پر حملہ کر دیں گے یا ان کو مارنا شروع کر دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ بے شک تمہیں یہ آیات ناگوار ہیں، لیکن اس ناگواری کا انجام اس سے بھی زیادہ ناگوار ہوگا، اور وہ ہے آگ کا عذاب. اب تم خود ہی فیصلہ کر لو کہ ان دونوں ناگوار باتوں میں سے کون سی بات تمہیں قابل قبول ہے. آگے ارشاد باری ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. اے لوگو، تم سے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے ذرا غور سے سنو. جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، وہ اگر سارے بھی اکٹھے ہو جائیں، سب کے سب اکٹھے ہو جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو اس سے وہ چھڑا بھی نہیں سکتے. چاہنے والا بھی ناتواں ہے، اور جس سے مدد طلب کی جا رہی ہے وہ بھی ایسا ہی ناتواں ہے. ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسا کہ پہچاننی چاہیے تھی. اللہ تعالیٰ تو بڑا طاقتور اور ہر چیز پر غالب ہے. سبحان اللہ. پچھلی آیتوں میں ذکر تھا کہ جب ان بت پرستوں کو بتوں کی مذمت کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو ان آیتوں کے سنانے والے مسلمانوں پر یہ مشرک حملہ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. ان آیتوں میں مشرکوں کے قائل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مشرک جن بتوں کی مذمت سے ایسے چڑھتے ہیں، آخر وہ بت اپنے پوجا کرنے والوں کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ وہ تو ایسے عاجز ہیں کہ تمام دنیا کے بت بھی اگر جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں ایک ادنا چیز مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے. بلکہ مکھی کا پیدا کرنا تو درکنار، یہ بت زعفران پانی میں گھول کر خوشبو کے لیے ان بتوں پر جو مل دیتے ہیں اور مکھیاں اس کو چاٹنا اور اس کے ریزے منہ میں لے کر اڑنا شروع کر دیتی ہیں، تو یہ بت ان ریزوں کو بھی مکھی کے منہ سے نہیں چھڑا سکتے. اس واسطے اگرچہ مکھی اللہ کی ایک ناچیز اور عاجز مخلوق ہے، لیکن یہ بت تو ایسے عاجز ہیں کہ ایک مکھی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. رہی یہ بات کہ جن نیکیوں کی شکل کی یہ پتھر کی مورتیں ہیں، جن نیک لوگوں کی شکل کو انہوں نے مورتوں کی صورت میں پتھروں سے بنا دیا ہے، آخرت میں وہ نیک لوگ ان مورتوں کے پوجنے والوں کے کچھ بھی تو کام نہیں آئیں گے، کیونکہ ان مشرکوں کو پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا گیا کہ قیامت کے دن وہ نیک لوگ ان مشرکوں کی صورت سے بیزار ہو جائیں گے، جن نیک لوگوں کی صورتوں کی مورتیں بنا کر، پتھروں سے ان کی مورتیں بنا کر ان کو پوجتے ہیں. تو یہ نیک لوگ قیامت والے دن ان مشرکوں سے بیزار ہو جائیں گے جو دنیا میں ان کی پوجا کرتے ہیں. اس لیے فرمایا ما قدر اللہ حق قدرہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ لوگ ایسی عاجز سی چیزوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں تو اللہ کی قدرت کے پہچاننے سے ایسے لوگ بالکل بے بہرہ ہیں، بالکل ان کو اللہ کی قدرت کی پہچان آ ہی نہیں سکتی. ان اللہ لقوی عزیز. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مشرک اللہ کے علم غیب میں گمراہ اور دوزخی ٹھہرائے جا چکے ہیں، وہ ایسی ہی بدحواسی کی باتیں کرتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ جیسے زبردست معبود کو چھوڑ کر خیالی چیزوں کی پوجا کو اچھا جانتے ہیں. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے علم غیب میں دوزخی قرار پا چکے ہیں، ان کو برے کام آسان اور اچھے معلوم ہوتے ہیں. حدیث کے اس ٹکڑے سے آیتوں کا مطلب اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ مشرکین مکہ کے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے علم غیب میں دوزخی ٹھہر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کو پہلے سے دوزخی قرار دے دیا ہے، اگرچہ قرآن کی کھلی مثالوں سے ان کو بت پرستی کی برائی سمجھائی جائے لیکن وہ نہیں سمجھیں گے.
مرتے دم تک وہ لوگ بت پرستی کو ہی اچھا جانتے رہیں گے۔ آگے ارشاد گرامی ہے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ پیغام رسانی کے لیے فرشتوں میں سے رسول چن لیتا ہے اور لوگوں میں سے بھی۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی پیغام رسانی کے لیے فرشتوں میں سے اور آدمیوں میں سے بھی انتخاب خود اپنی حکمت کے مطابق کرتے ہیں۔ فرشتوں میں سے حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام، یا وہ فرشتے جو حضرت زکریا، حضرت مریم اور حضرت ابراہیم، حضرت لوط کے پاس پیغام لے کر، پیغام رساں بن کر آئے تھے، پیغام لے کر آئے تھے، اور لوگوں میں سے تمام انبیاء و رسول اللہ ہی کا پیغام لوگوں کو پہنچاتے رہے ہیں۔ اور احادیث صحیحہ میں آیا ہے کہ جس طرح لوگوں میں سے پیغمبر سب سے افضل ہوتے ہیں، اسی طرح پیغام رساں، پیغام پہنچانے والے فرشتے بھی دوسرے فرشتوں سے افضل ہیں۔ اس آیت میں دراصل کافروں کے ایک اعتراض کا جواب دیا گیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ کو کوئی رسول بھیجنا ہی تھا تو وہ مکہ اور طائف کی بڑی بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی کا انتخاب کرتا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ یہ بات بھی اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ لوگوں میں سے رسالت کا اہل کون ہے اور صحیح معنوں میں رسالت کون پہنچا سکتا ہے۔ اس معاملے میں کسی کو اعتراض کا کوئی بھی حق حاصل نہیں ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور، وہ اسے بھی جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور اسے بھی جو ان سے اجھل ہے، چھپا ہوا ہے، اور تمام معاملات اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ جملہ قرآن مجید میں 4 مقامات سورۃ بقرہ آیت نمبر 255، آیت الکرسی، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 110، سورۃ انبیاء آیت نمبر 28 اور یہاں سورۃ حج کی آیت نمبر 76 میں استعمال ہوا ہے۔ اور ہر مقام پر اس جملے سے پہلے یا آخر میں سفارش اور معبودان باطل کا ذکر ہے۔ اس جملے میں سفارش پر پابندیوں کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ سفارش پر پابندیاں یہ ہیں، نمبر 1، کوئی شخص اللہ کے اذن کے بغیر سفارش نہیں کر سکے گا۔ نمبر 2، سفارش اسی کے حق میں کی جائے گی جس کے حق میں اللہ چاہیں گے۔ نمبر 3، صرف اس جرم یا خطا کے لیے کی جا سکے گی جسے اللہ کو معاف کرنا منظور ہوگا۔ اب سب پابندیوں کو ملانے سے منطقی نتیجہ یہی حاصل ہوتا ہے کہ سفارش پر ہرگز تکیہ نہیں کر کے بیٹھنا چاہیے، اور اس جملے میں سفارش پر تکیہ نہ کرنے کی وجہ یہ بیان کی جا رہی ہے، جیسے مثلا ایک با اثر شخص، مشہور شخص کسی افسر سے مل کر کہتا ہے کہ حضور آپ کا فلاں ملازم جس جرم میں ماخوذ ہے اسے معاف کر دیں، یعنی اس سے فلانا جرم ہو گیا ہے اس کو معاف کر دیں، یہ میرا خاص آدمی ہے۔ اور افسر اسے یہ جواب دیتا ہے کہ تمہاری نظر تو صرف اس کے حالیہ جرم پر ہے، بس یہ جو ابھی اس نے جرم کیا ہے تمہاری نظر اس پر ہے، لیکن اس کا سابقہ ریکارڈ، پچھلا ریکارڈ بھی بہت گندا ہے، لہذا مجھے اس کا موجودہ جرم بھی معاف کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، جس پر سفارش کرنے والا لاجواب اور بے بس ہو جاتا ہے۔ بالکل یہی صورتحال اللہ کے حضور سفارش کی ہے۔ اللہ تو ہر انسان کے پورے ریکارڈ سے واقف ہے نا، اور یہی اس جملے کا مطلب ہے، لیکن سفارش کرنے والے کو اس کی پوری ہسٹری کا علم نہیں ہو سکتا جس کی وہ سفارش کرنا چاہتا ہے، اسی لیے سفارش پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ اگرچہ یہ جملہ عام ہے اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کی سپرد ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، یہ جملہ عام ہے اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کی سپرد ہے، مگر یہاں ربط مضمون کے لحاظ سے اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ جن معبودوں یا بزرگوں کی سفارش پر تکیہ کیا جاتا ہے، یا لوگوں کو جھوٹے وعدے دیے جاتے ہیں، یا لوگ
خود فریبی میں مبتلا ہو چکے ہیں، ان کے یہ محض توہمات ہیں جو لغو اور باطل ہیں۔ ہر شخص کا انجام وہی کچھ ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو اور نیک کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ اس آیت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ یہ خطاب انفرادی طور پر ہو۔ اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اخروی نجات اور کامیابی کے لیے 3 کاموں کا سر انجام دینا نہایت ضروری ہے۔ نماز کی درست طور پر ادائیگی کرنا، نماز کی اچھی طرح سے ادائیگی کرنا، نماز کو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت جس میں شرک کی آمیزش نہ ہو، خالص اللہ کی عبادت کرنا جس میں شرک نہ کیا گیا ہو، اور نیک اعمال کی بجاوری۔ اور اگر یہ خطاب مجموعی طور پر بحیثیت امت سمجھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس قوم میں یہ صفات موجود ہوں ان کی اخروی کامیابی تو یقینی ہے، ان کی دنیا میں بھی کامیابی کی توقع کی جا سکتی ہے۔ سورج حج کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں 2 سجدے آئے ہیں۔ لعلکم تفلحون بھی مقام سجدہ تلاوت ہے۔ اس سورت کا پہلا سجدہ تو متفق علیہ ہے، لیکن یہ دوسرا سجدہ اختلافی ہے۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ سے روایت ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت کوئی آدمی سجدے کی کوئی آیت پڑھتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے اور رو کر یہ کہتا ہے کہ افسوس، انسان کو سجدے کا حکم ہوا تو اس نے اس کے حکم کی تعمیل کی، اس سبب سے وہ جنت کا مستحق ٹھہرا، اور مجھ کو سجدے کا حکم ہوا تو میں نے اس حکم کی نافرمانی کی، اس وجہ سے میں دوزخ کے قابل ٹھہرا۔ اگرچہ بعض علماء نے اس صورت میں 2 سجدے ہونے کے باب میں اختلاف کیا ہے اور کہا ہے کہ اس صورت میں ایک ہی سجدہ ہے، لیکن امام احمد بن حنبل اور ترمذی، ابو داؤد وغیرہ کی روایتوں میں خود صاحب وحی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس صورت میں 2 سجدے ہونے کی صراحت آ چکی ہے، لیکن اس باب میں عبداللہ بن عمرو بن العاص اور عقبہ بن عامر کی روایتوں کے سوا اور کوئی روایت نہیں ہے، اور ان دونوں روایتوں کی سند کو علماء نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اچھے کاموں میں لگے رہنا اور برے کاموں سے بچنا بھلائی میں یہ سب داخل ہے۔ ان دونوں روایتوں کی سند کو علماء نے ضعیف قرار دیا ہے، تاہم حافظ ابن کثیر کا فیصلہ یہ ہے کہ سب مل کر مضبوطی ہو جاتی ہے، یہ سب مل کر مضبوطی ہو جاتی ہے۔ فہذہ شواہد یشہد بعضها بعضا واللہ اعلم۔ اور تفصیل کے لیے آپ تفسیر ابن کثیر میں اس کی زیادہ معلومات تفصیل کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم۔ جہاد کرنے کا حق یہ ہے، فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ جہاد کرنے کا حق یہ ہے کہ ہر طرح سے جہاد کیا جائے۔ جہاد دراصل ہر اس بھرپور کوشش کا نام ہے جو اقامت دین کے لیے اور اس کی راہ میں رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے کی جائے۔ اس کا پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس سے جہاد کرے اور اسے مکمل طور پر اللہ کی مرضی اور اس کے دین کے تابع بنا دے۔ اس کا دوسرا درجہ اپنے اہل و عیال اور گھر بار کو پوری کوشش کے ساتھ اس راہ پر ڈالے۔ پھر اس کے بعد رشتہ داروں کی باری آتی ہے، پھر عام لوگوں کی۔ جہاد کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جہاں موقع اور ضرورت ہو انسان زبان سے لوگوں کو اس راہ کی طرف دعوت دے، اسلام کی تبلیغ و اشاعت کرے، اور جہاں موقع اور ضرورت ہو تو صاحب قلم سے جہاد کرے، اسلام کی تعلیم کی اشاعت کر کے لوگوں میں پھیلائیں اور اسلام کے مخالفوں کے اعتراضات کے مدلل جواب دیں، اور اس کا آخری درجہ یہ ہے کہ بوقت ضرورت
جہاد بالسیف سے بھی دریغ نہ کریں، خواہ اس میں جان اور مال کی قربانی دینی پڑے، اور اس کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنا ہو، اور یہ ساری اور ہر قسم کی کوششیں جہاد ہی کے ضمن میں آتی ہیں، اور ایک مومن کے ایمان کا تقاضا ہیں۔ جس قدر کسی کا ایمان مضبوط ہوگا اس قدر وہ جہاد میں سرگرم رہے گا، اس کا ایمان خود اسے ایسی کوششوں کی ترغیب دیتا رہے گا۔ آگے ارشاد وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی گئی۔ اسلام نے مسلمانوں پر جو فرائض عائد کیے ہیں ان میں ہر قسم کے لوگوں کی مجبوریوں کو بھی ملحوظ رکھا ہے اور سختی نہیں کی، مثلا بوڑھوں، بچوں، عورتوں، اندھوں اور معذوروں کو جہاد بالسیف سے سبکدوش کیا گیا ہے، مسافروں کی نماز میں تخفیف کر دی گئی ہے، مریضوں کو نماز بیٹھ کر اور زیادہ بیماری میں لیٹ کر پڑھنے کا حکم ہے، حتیٰ کہ اشارے سے پڑھنے کی بھی رخصت دی گئی ہے، پانی نہ ملنے پر تیمم کی اجازت ہے، اور ایسی مثالیں بے شمار ہیں۔ اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ سابقہ شریعتوں میں جو سخت احکام تھے انہیں دور کر کے آسان کر دیا گیا، اور اس کی مثالیں کسی دوسرے مقام پر انشاءاللہ کی جائیں گی۔ اس کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ رسم و رواج کی پابندیوں اور بعض بزرگان دین کی خود ساختہ عائد کردہ پابندیوں کو ساقط الاعتبار قرار دیا گیا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا ملت ابیکم ابراہیم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا، دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے، اللہ نے اس سے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور قرآن میں بھی مسلم ہی رکھا ہے۔ دین کے معاملے میں حضرت ابراہیم کا خصوصی ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ تمام انبیاء اور رسول کا دین ایک ہی رہا ہے، اور یہاں بالخصوص جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کا نام لیا ہے، دین موسوی یا عیسوی وغیرہ کا نام نہیں لیا، تو اس کی چند وجوہات ہیں، جو یہ ہیں: نمبر 1، آپ کو یہودی، عیسائی، مسلمان، حتیٰ کہ صابی بھی اپنا پیشوا تسلیم کرتے ہیں، اور آپ سب کے ہاں سب کے پاس یکساں محترم ہیں۔ نمبر 2، اہل عرب میں سے اکثر قبائل آپ ہی کی اولاد تھے اور آپ ان کے جد اعلیٰ ہیں۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کے روحانی باپ ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے، لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام مسلمانوں کے باپ ہوئے۔ واضح رہے کہ دین کے بجائے ملت کا لفظ آیا ہے، اور یہ دونوں مترادف الفاظ ہیں، اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ دین صرف ان احکام و فرامین کا نام ہے جو کتاب و سنت یا الہامی کتاب میں مذکور ہوتے ہیں۔ انہی احکام و فرامین کو جب عملی شکل میں دے کر رائج کر دیا جائے تو ایسے نظام کا نام ملت ہے۔ یعنی دین کی عملی شکل جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش فرمائی تھی وہی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، لہذا ہمیں انہی کی ملت کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے۔ هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا لیکون الرسول شہیدا۔ مسلم کے لغوی معنی ہے اللہ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے والا۔ اس لحاظ سے ہر نبی پر ایمان لانے والی قوم مسلم ہی تھی۔ ابراہیمی یا نوحی یا موسوی یا عیسوی وغیرہ ناموں سے وہ لوگ نہیں پکارے جاتے تھے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے یہ نام رکھے تھے۔ ان کے یہ نام ان کے خود ساختہ تھے یا دوسروں کے تجویز کردہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام بھی مسلمان ہی رکھا تھا، اور تمہارا ہمارا نام بھی مسلمان ہی ہے۔ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور تم لوگوں پر گواہ رہو، لہذا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھو،
وہی تمہارا کارساز ہے، وہ کیسا اچھا کارساز ہے اور کیسا اچھا مددگار ہے۔ یہاں ارشاد فرمایا تمہیں ہر قسم کے احکام و قوانین، خواہ یہ درون خانہ سے تعلق رکھتے ہوں یا تمہاری معیشت و معاش سے یا معاشرت و تمدن سے یا داخلی و خارجی پالیسی سے، اللہ کے دین سے لینے چاہیے اور انہی پر پوری طرح عمل پیرا ہونا چاہیے۔ لہذا تم اپنے نام کی لاج رکھو اور جس ہدایت عامہ کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے اس کی تکمیل کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو نمونہ بناؤ۔ بدنی اور مالی عبادات میں بھی کوتاہی نہ ہونے پائے، ہر کام میں شریعت سے روشنی حاصل کرو اور زیادہ حق سے ادھر ادھر نہ جاؤ۔ اس کے فضل اور رحمت پر اعتماد رکھو اور تمام کمزور سہارے چھوڑ دو، صرف اللہ کو ہی اپنا مالک اور مولا سمجھو۔ اس سے بہتر مالک اور مددگار تمہیں اور کون مل سکتا ہے اور کون ہو سکتا ہے۔ فی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس۔ اس کے بارے میں حدیث میں ہے کہ سوائے امت محمدیہ کے اور نبیوں کی امت اپنے نبیوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی روبرو جھٹلا دیں گی اور یہ کہیں گی کہ یا اللہ ہم تو کسی نبی کو نہیں جانتے، ہمارے پاس تو کسی نبی کا حکم نہیں آیا۔ اس پر امت محمدیہ کے نیک لوگ یہ کہیں گے کہ یا اللہ تو نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اتارا تھا اس میں پہلے نبیوں اور پہلی امتوں کا سب ذکر ہے، اس واسطے ہم گواہی دیتے ہیں کہ سب نبیوں نے اپنی اپنی امتوں کو تیرا حکم پہنچا دیا، اس کے بعد تمہارے اور میرے نبی خاتم النبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے حوالے سے اپنی امت کی گواہی کی تائید فرمائیں گے۔ اگرچہ اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہے، اس کے علم سے کوئی بات باہر نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسولوں کو جھٹلانے والے لوگوں کو اس گواہی سے قیامت کے دن قائل کیا جائے گا جس گواہی کا ذکر اس آیت میں اور اس کی تفسیر ان روایتوں میں ہے۔ اس تفسیر کا مطلب یہ ہے کہ اے امت محمدیہ کے دیندار لوگوں، اے امت محمدیہ کے دیندار لوگوں، تم کو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اور قرآن کے پیروکار اس واسطے بنایا گیا ہے، قرآن کا ماننے والا اس واسطے بنایا گیا ہے کہ قیامت کے دن تم کو ایک خاص گواہی کے ادا کرنے کی عزت اور شرف تمہارے اہل محشر کے روبرو دی جائے گی۔ اللہ اکبر، تمام اہل محشر کے روبرو دی جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو شرف دیا ہے اور عزت دی ہے۔ آخر فرمایا اس عزت کے حاصل کرنے کا طریقہ صرف یہی ہے کہ تم نماز ادا کرو اور آئندہ جو احکام تم پر نازل ہوں ان پر پورے پابند رہو اور اسی دین کی پابندی پر خاتمہ بخیر ہونے کا اللہ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ ہر حال میں انسان کا اللہ ہی حامی و مددگار ہے۔ اس کی مدد کے بغیر نہ انسان سے کوئی نیک کام ہو سکتا ہے اور نہ ہی مرتے دم تک کسی نیک حالت پر انسان قائم رہ سکتا ہے۔ اس واسطے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی یہی دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہ ہمارے دلوں کو ثابت قدمی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ تھی سورۃ حج کی تفسیر ختم ہوئی۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے میرے بیان کرنے میں تو اللہ رب العالمین مجھ کو معاف کر دے اور آپ سب بھی مجھ کو معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ چھوٹی سی کوشش جو ہے قبول فرما لے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔